السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ گئی رات نوٹوں کی گنگا میں سر سے پیر تک نہا لینے والے اپنے ضمیر کو آلودہ کر کے کچھ پیسے کھڑے کر لینے والی ایک فلائٹ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ خود ایک ماشاءاللہ ارب پتی آدمی ہیں، کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو کوئلے کی اس دلالی میں منہ کالا کرنے کی؟ بڑا خوبصورت جواب دیا جو ہمارے اس ایک گلے سڑے بدبودار نظام کو، اس کے سقم، اس کے عیوب، اس کے نقائص کو پوری طرح سے اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے بقول تمہارے کہ مجھ جیسا ارب پتی آدمی دن رات جو پیسوں میں کھیل رہا ہے اس کو 7-8 کروڑ روپے سے کوئی فرق پڑ جانا ہے؟ میں نے کہا ٹیکنیکلی تو نہیں۔ کہنے لگے یہ پیسہ میں نے اس لیے نہیں لیا کیونکہ مجھے اس پیسے کی ضرورت تھی، بلکہ یہ پیسہ لے کر کے میں نے سامنے والوں کو اس بات پر قائل کر لیا، ان کو یہ یقین دلا دیا کہ میں بھی انہی بلیک شیپس میں سے ایک ہوں کہ جن پر جب آپ ہاتھ رکھنا چاہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں تو میں آپ کے کام آؤں گا، اور بصورت دیگر اگر میں زیادہ اخلاقیات کا بھاشن دینے کی کوشش کرتا، میں اگر انہیں نشان منزل انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں دینے کی کوشش کرتا، یہ صحیح ناکام اٹھا رکھتا، تو پھر ہوتا کیا؟ پھر مجھے ایک حرف غلط کی طرح سے نہ صرف مٹا دیا جاتا بلکہ میرے حوالے سے ہو سکتا ہے کچھ نت نئی انکوائریز کھول کر کے نیب کو میرے پیچھے لگایا جاتا، چیئرمین نیب اپنا مشن سمجھ کر کے مجھے جو ہے وہ رسوا کرتے، حالانکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ چیئرمین نیب اتنے گئے گزرے آدمی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا یہ کہنا تھا تو میں منوان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد پھر انکوائریز ہوتی، میرے اسٹیبلشڈ بزنس کو جس کو کہتے ہیں اس میں کیڑے نکالے جاتے، چھان پھٹک سے میرے ملازمین کو، مجھے میرے پورے ایک سسٹم کو، چلتے ہوئے سسٹم کو ذلیل کیا جاتا، خوار کیا جاتا۔ میرے پاس آپشن کیا تھا؟ میں نے شکریہ ادا کیا اور ٹیلی فون رکھ دیا۔ بات ٹھیک ہے، یہ ملک کے اعلیٰ ترین ایوان میں اپنا ووٹ جیسا تیسا صحیح یا غلط ڈالنے والے ایک ڈیسیژن میکر، ایک موور اینڈ شیکر کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو کم و بیش، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، مفہوم کم از کم یہی تھا، میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ایک مبارکباد، وہ ایک لولی لنگڑی پھس پھسی سی مبارکباد جو قوم کے منتخب وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر دی ہے، اس کی حیثیت کیا رہ گئی، اس کی اوقات کیا ہے؟ جمہوریت کے تن مردہ کو لے کر کے اور یہ لوگ ناچتے پھر رہے ہیں، کل سے ناچتے پھر رہے ہیں، 200 روپے میں ٹویٹ کر کے اپنے ضمیر کا، اپنی آبرو کا سودا کرنے والے بے ضمیر یوتھیوں کو جنہوں نے طبلہ بجانے پر لگایا۔ میں نے ایک M&A کو فون کیا، کل مجھے ایک میسج آیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ جیت کی خوشی میں ایک ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے ایک انمول رتن اپنے فلانے چمچوں کے ساتھ اور باقاعدہ ایک ریلی نکال رہے ہیں۔ ریلی میں تو خیر نہیں گیا، میں نے ان سے فون پر پوچھا رات میں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے؟ کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ فل ٹاس آئیے چھوڑ دوں؟ میں نے کہا آپ اپنے حلقے میں آخری بار کب نکلے تھے؟ کہنے لگے روز نکلتا ہوں۔ میں نے کہا آخری مرتبہ کسی تعمیراتی کام کا افتتاح کب کیا تھا؟ وہ تعمیراتی کام جس کا صرف افتتاح کرنا مقصود نہ ہو، ٹرو اسپرٹ میں وہ کام ہو۔ مسکرانے لگے، کہنے لگے لگ رہا ہے کہ تم نے پروگرام کرنا شروع کر دیا ٹیلی فون پہ ہی۔ میں نے کہا میں آپ سے جنرل نالج کے سوالات کر رہا ہوں اور آپ سے امید ہے کہ آپ مجھے اس کا جواب بھی عنایت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا کوئی جواب میرے پاس فی الحال موجود نہیں ہے، مجھے صرف اپنی روزی حلال کرنے کے لیے کہا گیا تھا، میں نے اپنے جس کو کہتے ہیں اعتماد رکھنے والوں کو، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے فرش سے عرش پر پہنچایا ہے، میں نے صرف ان کے منہ بند کیے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بات تمہاری ٹھیک ہے، میں ان تمام اعتراضات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے میرا منتخب وزیر اعظم وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انصاف کے ایوانوں پہ سکتہ طاری رہا۔ مفہوم بتا رہا ہوں میں، حالانکہ بیان بھی میرے پاس موجود ہے، میں چلے آپ کو بیان ہی سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سینٹ میں بکرا پیڑی لگی، انصاف کا نظام خاموش رہا۔ خان صاحب آپ نے بات درست کی ہے لیکن غلط موقع پہ۔ جناب من، انصاف کا یہ ایوان تو اس وقت بھی خاموش تھا جس وقت سینٹ کا شروع سے لے کر کے آخر تک وہ جو پورا رچایا ہوا ڈرامہ اسکرپٹڈ وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ عدلیہ کو تو بولنے کی اجازت ہی نہیں تھی، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے اجازت اس ملک میں کون دیتا ہے بولنے کی۔ خان صاحب جس وقت فورن فنڈنگ کیس کے اوپر فل سٹاپ لگایا گیا تھا، کوما لگایا گیا تھا، اس وقت بھی انصاف کا یہ ایوان خاموش ہی رہا کیونکہ اسے خاموش ہی رکھنا مقصود تھا۔ اور اگر نہیں
تو پھر وہ فورن فنڈنگ کیس جس کا قضیہ کب سے ہو جانا چاہیے تھا اب تک کیوں خاموش ہے؟ اب تک کیوں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکا؟ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا جواب آپ کے پاس پھر ہوگا نہیں خان صاحب۔ پھر انصاف کا یہ بلند ترین ایوان اس وقت کیوں خاموش رہا جب فیصل واؤڈا جیسے نکمے، نٹھلے اور پولیٹیکلی اور ایتھیکلی نا اہل آدمی کو آپ نے ملک کے سب سے اعلیٰ ترین ایوان میں بھیج دیا صرف اس لیے کہ وہ آپ کی چمچگیری میں اور آپ کا ATM جس کو کہتے ہیں اپوزیشن کی زبانی، اس میں یہ دو خوبیوں کے علاوہ تیسری خوبی آپ مجھے بتا دیجئے۔ انصاف کے ایوانوں کو چپ کرانا ضروری ہے، اور یہ صرف اس وقت چپ ہوتے ہیں جب آپ کا فائدہ ہوتا ہے، جب آپ کی بھلائی ہوتی ہے، جب یہ PTI سرکار کے معاملات ہوتے ہیں، اور اگر زیادہ 3-5 ہم جیسے لوگ کریں تو فوراً سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت آزادی پر حرف لگنے کا ڈر ہوتا ہے۔ پھر اپنی پینشن ہے، اپنے بینیفٹس ہیں، پھر وہ بہت سارے، وہ جو ثاقب نثار کو مل گئے تو پھر اگلا والا کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ جو افتخار چودھری نے لے لیا تو پھر اگلا والا کیسا چھوڑ دے گا؟ خان صاحب ان باتوں میں مت جائیں، ان باتوں مت جائیں۔ شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ کیمرے لگے ہو یا نہیں مگر نتیجہ یہی آنا تھا۔ آپ کے خیال میں یہ شیخ رشید کہہ رہا ہے؟ نو سر، شیخ رشید کو لانے والے کہہ رہے ہیں، وہی جو شیخ رشید کو کبھی جنرل مشرف کا وزیر بنواتے ہیں، کبھی اس کو ایک جمہوری ڈکٹیٹر کا وزیر بنوا دیتے ہیں۔ معذرت، بات ٹھیک ہے، یہ ایک الکھت قانون ہے۔ نون لیگ کو اور نواز شریف کو اور بلاول کو اور آصف علی زرداری کو اور پیپلز پارٹی کو، فضل الرحمان کو اور PDM کو یہ بات کیوں بری لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت ان کے چنے بھنانے کا وقت نہیں آیا۔ جیسے ہی پانسا بدلے گا، وہاں کا یہاں اور یہاں کا وہاں ہوگا، سب کچھ حلال ہو جائے گا، وہ جو آج حرام ہے۔ سراج الحق صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ سینٹ الیکشن ووٹوں کا نہیں نوٹوں کا مقابلہ تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کہتے ہیں تبدیلی کے نام پر ملک پر مسلط ڈرامہ فلاپ، تینوں پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں، تینوں نہیں۔ یہ لسٹ ذرا لمبی ہے، یہ لسٹ ذرا لمبی ہے۔ متحدہ کو آپ نے مائنس کر دیا، غلط ہے، غلط ہے۔ فضل الرحمان صاحب کی سیاست، اگر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو اس میں سے ہٹا دیا جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہے گا، یہ بھی غلط ہے۔ مطلب سر خدا کا خوف آپ سمجھیں۔ دوسری جانب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیت عارضی ہے، حکومت کو ایک ہی ماہ میں شکست دے دی۔ شکست آپ نے حکومت کو نہیں دی ہے سر، شکست آپ نے اپنے ان لوگوں کو دی ہے جو آپ پر اعتماد کر کے اور تبدیلی برداروں کے خلاف اسے ایک نام نہاد جدوجہد میں آپ کے ساتھ تھے۔ اگر ان میں ذرا سی شرم و حیا باقی ہے اور ان کو یہ پتا ہے، ان کی فورسائٹنس، وہ ان کی دانش یہ بتا رہی ہے کہ آپ اور آپ کے والد صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، عوامی مینڈیٹ کے نام پر یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور در حقیقت آپ کو اپنے ہی فائلیں دبانا مقصود ہیں، آپ کو اپنے پرس اینڈ پریولیجز سے مطلب ہے، نہ کہ عوامی مسیحائی سے، تو پھر آپ کی سیاست ختم۔ لیکن میں جس ملک میں رہتا ہوں، وہ جو زندہ وجود اور مردہ ضمیر لوگ جن کے درمیان میں زندہ رہنے کی اداکاری کر رہا ہوں، وہاں ایسا کوئی ڈرامہ، کوئی خوش فہمی مجھے ہے نہیں کہ یہ لوگ اٹھ جائیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں خفیہ کیمروں والے مستری لے آئے، چور چور شرم کرو۔ بات ٹھیک ہے، لیکن شرم آتے آتے بہت دیر ہو گئی مریم صاحبہ۔ شرم تو میرے خیال ہے پہلے آپ کو والد صاحب پہ آنی چاہیے تھی، جو ہر مرتبہ بحران میں اپنی پارٹی کو، اپنی پارٹی قیادت کو، اور سب سے بڑھ کر کے اپنے ووٹر سپورٹرز کو چھوڑ کر کے، چپلیں بھی نہیں ملتی ان کی، وہ یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، شیخوں کے دامن میں یا تو پناہ لیتے ہیں یا تو پھر علاج معالجے کے بہانے قوم جو ہے وہ ان کی غیر حاضری سے استفادہ، انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، کرتی ہے۔ مظفر شاہ صاحب، اللہ کی پناہ، مظفر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اپوزیشن اگر شکست پر دھاندلی کا الزام نہیں لگائے گی تو اور کیا کرے گی۔ بات ٹھیک ہے سر، بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، ہو آر یو، میرے حساب سے تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو نیکی دے، وزیر اعظم نے اپنے اکنامک مینیجرز کو یہ ہدایت کی ہے کہ اسے ایک تاریخی کو انورٹڈ کاماز میں سمجھیے گا، اسے ایک تاریخی جیت کی خوشی میں چند ماہ تک گیس کی قیمت نہ بڑھائی جائے۔ یہ الگ بات کہ اس وقت تک آپ کو سکون سے رہنے بھی نہیں دیا جائے گا، اور کبھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی جائیں گی، کبھی جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں سے آپ کو تنگ کیا جائے گا، آپ کے حوصلوں کو انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں جلا بخشی جائے گی، آپ پر ہر وہ تازیانہ برسایا جائے گا جس کے آپ مستحق ہیں، کیونکہ جیسا تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا 24 کروڑ زندہ اجسام اور مردہ ضمیر لوگوں کا یہ وطن چند لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا ہے، اور اس وقت تک رہے گا جب تک یہاں پر لوگ اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم میں بند کواڑ کے پیچھے، بند دیواروں کے پیچھے، بند دروازوں کے پیچھے پاپ کارن کھاتے ہوئے اور انڈیا کی فلم دیکھتے ہوئے منہ چڑھا کر کے، ناک چڑھا کر کے یہ کہنا نہیں چھوڑ دیتے کہ ڈارلنگ اس ملک کا نظام کبھی سدھر نہیں سکتا۔
کبھی سدھر نہیں سکتا. میں بھی اس لیے نہیں بولتا ہوں کہ مجھے آپ کو سدھارنا مقصود ہے, میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ایک تو یہ میرا کام ہے, اور دوسری میری کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں جن کو میں پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ورنہ ایمانداری کی بات ہے, آج اللہ کا شکر ہے میرے پاس ہر وہ ذریعہ, ہر وہ سورس تو کم از کم موجود ہے کہ میں بھی اچھے پروگرام کروں, پولے سوالات کروں, مہمانوں کو ناراض نہ کروں, اس کے بعد ان کے پاس چائے پانی کے لیے حاضر ہوں, اور چائے پانی کی آڑ میں اپنی ٹھیک ٹھاک روٹیاں جو ہے وہ سیدھی کر لوں, بنا لوں چنے. لیکن بہرحال ہر آدمی تو نون لیگ کا پٹواری, پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ, اور پاکستان تحریک انصاف کا یوتھیا یا فضل الرحمان والے کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, نہیں ہوتا. اس لیے میں تھوڑا سا ایک جس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو الگ ان گدھوں کی صفوں میں سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ایک کوشش کو قبول و منظور فرمائے. پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو. حالانکہ یہ دعا اس وقت تک پوری نہیں ہونی جب تک میرے اور آپ کے اعمال اس ایک بات پر گواہی نہ دیں کہ ہم بدل گئے ہیں یا ہم اسے ایک تبدیلی کے مستحق ہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے انسانوں کی بہتری کے لیے اتاری جاتی ہے.